السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جیسا کہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو رمضان کے تعلق سے چند مسائل انشاءاللہ روزانہ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ آپ لوگ غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کا مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس کی تفصیلی بات یہ ہے کہ انجیکشن جو لگاتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک انجیکشن وہ ہے جو آدمی کمزورگی کی وجہ سے یا بخار یا کسی بیماری کی وجہ سے لگاتا ہے، تو روزے کی حالت میں ایسے انجیکشن لگانا صحیح ہے۔ اور ایک دوسری طریقے کے انجیکشن ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بدن کے اندر طاقت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے بدن کے اندر روزے کی وجہ سے ایسو کمزورگی دور کرنے کے لیے لگاتا ہے، تو روزے کی حالت میں ایسے انجیکشن لگانا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی بیماری کی وجہ سے انجیکشن لگانا روزے کی حالت میں صحیح ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھول کر کھانے یا پینے یا صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ نام ہے تین چیزوں سے رکے رہنے کا، کھانے سے اور پینے سے اور اپنی بیوی سے ملنے سے۔ یہ تین چیزوں سے رک کر رہنے کا نام ہی روزہ ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کچھ کھاتا ہے یا پیتا ہے یا اپنی بیوی سے ملتا ہے، تو اس کا روزہ علی الفور ٹوٹ جائے گا، قضا بھی واجب ہوگا، کفارہ بھی واجب ہوگا۔ لیکن بات چل رہی ہے بھول کر کھانے پینے یا صحبت کرنے سے، تو مسئلہ یہ ہے کہ بھول کر آدمی پیٹ بھر کر ہی کیوں نہ کھا لے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر آدمی مکمل پیاس دبنے تک پانی ہی کیوں نہ پی لے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون یا گلوکوز چڑھانا صحیح ہے یا نہیں۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے بدن کے اندر کمزورگی آتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے خون چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے، یا بہت ہی زیادہ کمزورگی آتی ہے جس کی وجہ سے گلوکوز چڑھانا پڑتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں خون بھی آدمی چڑھا سکتا ہے اور گلوکوز بھی آدمی چڑھا سکتا ہے۔ ہاں، اگر گلوکوز اس لیے چڑھاتا ہے تاکہ اس گلوکوز کے ذریعے سے میں انرجی حاصل کر سکوں، بھوک کا اثر مجھے محسوس نہ ہو، اس لیے اگر کوئی آدمی گلوکوز چڑھاتا ہے تو صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی بھی بیماری کی وجہ سے گلوکوز چڑھاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا صحیح ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، روزے کی حالت میں خون کا بدن سے نکالنا ٹیسٹ کے لیے یا ضرورت پر کسی کو دینے کے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں کسی کو جو ہے خون کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور ہمارا بلڈ گروپ جو ہے اس کے بلڈ گروپ سے میچ کرتا ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں خون دینا کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو روزے کے حالت میں خون آدمی ڈونیٹ بھی کر سکتا ہے، یا مان لیجیے اپنا ہی شوگر ٹیسٹ کرانا ہے یا اپنا ہی کوئی بھی جو ہے بیماری کا ٹیسٹ کرانا ہے، تو ایسے وقت میں آدمی اپنے بدن سے خون نکال کر ٹیسٹ کے لیے یا کسی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کر سکتا ہے، اس سے روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور آج کا آخری مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانت نکلوانا درست ہے یا نہیں۔ کیا دانت نکلوانے سے روزہ فاسد ہوگا؟ تو اس کا مکمل اور خلاصے والا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دانت کی بیماری ہوتی ہے، یا مان لو دانت کے اندر درد یا تڑیک ہوتا ہے یا کیڑ کا دانت ہوتا ہے، کبھی کبھار جو ہے بہت ہی زیادہ درد محسوس کرنے لگتا ہے آدمی، تو روزے کے اندر ہے کوئی آدمی اور اس کو جو ہے دانت کے اندر بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی ہو، تو ایسی حالت میں وہ دانت بالکل نکال سکتا ہے، اس سے روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس کے اندر ایک چھوٹے نکتے کی بات یہ ہے کہ دانت نکالنے کے بعد آدمی فوراً روئی یا کچھ ایسی چیز رکھ دے جس کی وجہ سے خون جو ہے حلق کے اندر تک نہ پہنچے۔ اگر دانت نکلوانے کے بعد خون نکل رہا ہے اور وہ حلق کے اندر تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں روزہ ٹوٹے گا؟ دانت نکالنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ خون حلق کے اندر جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا۔ اگر کوئی آدمی دانت نکالنے کے بعد احتیاط کرتا ہے خون اندر جانے سے، تو اس کا دانت نکلوانا صحیح ہے۔ تو یہ تھے آج کے مسائل، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو روزے کے تعلق سے یا رمضان کے تعلق سے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ میں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تسلی بخش جواب دیا۔